بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ پر سکھا لیں اور اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو بہت فائدہ بھی دے گا اور لمبے عرصے تک خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ کچی روٹی مت کھاؤ، معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے معدہ اور حافظہ دونوں کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا ہے تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل سرما لگاؤ، دور کی نظر تیز ہوگی۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ صابن کی ٹکیوں پر نمک چھڑک دینے سے صابن بہت دیر تک استعمال ہوگا۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو زیرے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹ لینے سے ہڈی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ سونف کا استعمال کرنے سے نالیاں بدن کی صاف ہو جاتی ہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے نالیاں بدن کی صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت سندل پینے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بدن کی الرجی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بخار نہیں ہوگا۔ سونے سے قبل لیموں چاٹ لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں گڑ ڈال کر کھا لیا کرو، کھانسی چلی جائے گی۔ جو بھنڈی زیادہ کھاتا ہے اس کا جگر اچھا رہتا ہے۔ جو دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے؟ چمکدار جلد کے لیے لیموں کو آزمائیں۔ لیموں اپنے نہانے والے پانی میں نچوڑ دیں اور روزانہ اس کو دہرائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمک اور خوبصورتی نظر آئے گی۔ جو عورت خواب میں خود کو حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گا۔ سینک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سینک میں ڈال دیں۔ خواب میں غمی دیکھنا پریشانی کے بعد خوشی ملنے کی ایک دلیل ہوتا ہے۔ سونے سے قبل سر میں پانی ڈالنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلے تو کھجور کھا لو، معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا رس معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے گردے میں پتھری نہیں بنے گی۔ جو روٹی کے بعد پانی نہیں پیتا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہو پائے گا۔ جو خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن عورتوں کا بچہ ہونے والا ہو وہ اجوین مت کھائیں کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔
صوفوں کی صفائی کرنے کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کیا کریں۔ کتے کے کاٹے کا شافی علاج: درخت یا جنت کے پتوں کا ایک تولہ پانی نچوڑ لیں اور اس کو مریض کو پلائیں۔ اس کو پینے سے قے آئے گی اور زہر ختم ہو جائے گا۔ بالوں پر دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے ہمیشہ بال لمبے، گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہاؤ، کبھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ چھوٹی انگلی کا تعلق دل اور چھوٹی آنت سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کی خرابی یا ٹانسلز کی تکلیف سے نجات دلانے میں چھوٹی انگلی کا مساج مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیٹ بھرنے لگے تو ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ قد میں حیران کن اضافہ چاہتے ہیں تو سالہ سال کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز قد ہوتے ہیں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا سکتے ہیں۔ باجرے کی روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل کھانے پکانے میں ڈال سکتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے یہ غذائیں استعمال کریں۔ گائے کا دودھ قد کے بڑھنے میں معاون ہوتا ہے۔ باجرہ، جو، کالے چنے، گندم کے آٹے میں مکس کر کے روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے ہر نماز کے بعد 11 بار یا نور پڑھ کے اپنی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر ملیں۔ چند ہی دن پہ عمل کریں، واضح فرق نظر آئے گا۔ سر کی بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام مل جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے معدے کی حفاظت کریں، کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ جو دوپہر کے وقت نمکین پانی پی لیتا ہے اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہو پائے گا۔ کانٹا چبھنے پر پیاز اور گڑ ملا کر اس جگہ پر باندھ دو، کانٹا خود بخود باہر نکل آئے گا۔ جامن کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ سبز الائچی 100 دانے، کالی مرچ ثابت 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں تو 100 گریاں، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لے لینے ہیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں، یعنی انہیں سکھا لیں اور ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ کھیرے کا رس خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے کا مساج کریں۔ کباب بناتے وقت اگر اس میں ڈبل روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں تو کباب ٹوٹیں گے نہیں۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز کرتی ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ ہمیشہ کم مسالہ اور مرچیں استعمال کیا کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو دہی کھایا کرو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو اور شام کے وقت اسے پی لیا کرو۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پہ جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے تو نہانے سے گریز کریں، ورنہ درد اور بڑھ جائے گا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سکن پر نمک کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھا لیں، وہ صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی جائیں۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے، پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جو کھانا ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگاؤ، کم بیماریاں آئیں گی۔ جو دمے کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ وہ اجوین کھانے میں استعمال ضرور کرے۔ ناظرین، صبح کے وقت زیادہ اور شام کو پانی کم پیو۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے مت پیو۔ بکرے کا گوشت کھانے والے انسان کی ہڈیاں کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گی۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ناشتے میں اچار کھاؤ، قد بڑھنے لگے گا۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر جمعے کے دن یتیم بچوں کو گھر بلا کر کھانا کھلایا کریں۔ نہار منہ بالوں پر تیل لگا کر کنگھی کرنے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جن کو زیادہ پسینہ آتا ہو وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانگی ہمیشہ درست رہے گی۔ اکثر ٹیکہ لگوانے کے بعد کئی دن بازو پر سوجن رہتی ہے اور درد کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی اچھے سے ٹکور کریں۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ 50 سال کے بوڑھے 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پیا کریں۔ 3 چیزیں ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا: زبان، حیا اور راز۔ زندگی بھر پچھتاؤ گے نہیں۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا: اعتبار، انتظار اور اظہار۔ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی ہو، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو حلال رکھو، دعا قبول ہو جائے گی۔ ناظرین، دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے ماتھے پر غصے کے دوران بل نہ آئیں۔ کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے چند ہی دن میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جلدی موٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو پانی پینے کے بعد بھی یہی عمل کر لیا کرے۔ سانس زیادہ پھولتا ہو
تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔